بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل پر میں سیمی زوار کتاب مفاتیح الحیات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہم مل کر پڑھنے جا رہے ہیں پیج نمبر 542 پہ، اور یہ ہے ریڈنگ کا پارٹ نمبر 33۔ ہیڈنگ ہے، سب ہیڈنگ ہے کسب حلال کی ضرورت اور فضیلت۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، رزق حلال کسب کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر واجب ہے۔ اور یہاں اس کا حوالہ نوٹ کر لیجئے، جامع الاخبار صفحہ نمبر 139۔ نیز آپ کا فرمان ہے کہ عبادت کے 10 اجزاء ہیں، جن میں سے 9 اجزاء کسب حلال میں سے ہیں، اور یہ ہے حوالہ جامع الاخبار صفحہ نمبر 139۔ نیز فرمایا کہ پردہ نشین اہل و عیال کی خاطر رزق حلال کمانے کے لیے سختیاں جھیلنا خدا کے ہاں عادل امام کی رکاب میں مکمل 1 سال تک مسلسل تلوار چلانے سے بہتر ہے، اور یہ ہے حوالہ تاریخ مدینہ دمشق جلد نمبر 54 اور صفحہ نمبر 312۔ اور ہم آ گئے ہیں اس کتاب کے پیج نمبر 543 پر۔ امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام دن کے وقت شدید گرمی میں اپنے کاموں کی انجام دہی کے لیے گھر سے نکلتے تھے۔ اگرچہ آپ کی جگہ کام کرنے والے خدمتگار موجود تھے، لیکن آپ علیہ السلام چاہتے تھے کہ خدا آپ کو رزق حلال کمانے کے لیے زحمت میں مشغول دیکھے، اور یہ ہے حوالہ الفقی جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 163۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ خدا مجھے اس حالت میں دیکھے کہ میں اپنا دن رزق حلال کمانے میں گزارتا ہوں، اور کیا تو نے خدا کا یہ قول نہیں سنا، جب نماز ختم ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کے فضل و کرم سے اپنی روزی تلاش کرو۔ اور یہ ہے حوالہ 2 حوالہ جاتے ہیں، سورہ جمعہ کی آیت نمبر 10 میں کو بھی دیکھنا ہے ہم نے، اور عدت الدائی صفحہ نمبر 91۔ نیز آپ علیہ السلام نے فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے اپنے ہاتھوں سے کام کرتے ہوئے اور اپنے آپ کو زحمت میں ڈال کر رزق حلال کماتے ہوئے دیکھے، اور یہ ہے حوالہ الفقی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 163۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص اپنے گھرانے کے لیے رزق حلال کمانے کی خاطر جد و جہد کرے، وہ راہ خدا میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے، اور یہ ہے حوالہ الفقی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 168۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، اگر انسان تنگ دستی کو دور کرے، نیز اپنے اور اپنے گھرانے کی اقتصادی کفالت کرنے کے لیے محنت کرے اور حرام سے بچتا رہے، تو وہ راہ خدا میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے، اور یہ ہے حوالہ الکافی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 88۔ اور ہم آ گئے کتاب کے پیج نمبر 544 پہ۔ امام صادق علیہ السلام نے اپنے خادم مصادف کو بلایا اور اسے 1000 دینار دے کر فرمایا، تجارتی سفر پر مصر جانے کی تیاری کرو، کیونکہ زندگی کے اخراجات بہت زیادہ ہو گئے ہیں۔ مصادف کچھ سامان آمادہ کر کے تاجروں کے ساتھ مصر کی طرف روانہ ہو گیا۔ شہر کے قریب پہنچ کر وہ کچھ لوگوں سے روبرو ہوئے جو مصر سے باہر نکلے تھے۔ ان تاجروں نے اپنے سامان کے نرخ کے بارے میں پوچھا تو ان لوگوں نے کہا کہ مصر میں اس سامان کی بڑی مانگ ہے۔ یہ بات سن کر ان تاجروں نے آپس میں قسم کھائی اور عہد کیا کہ وہ 1 دینار پر 1 دینار سے کم فائدے کا سودا نہیں کریں گے۔ جب وہ اپنا مال لے کر مدینہ واپس آئے تو مصارف امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں آیا۔ اس نے امام علیہ السلام کی خدمت میں 2 تھیلیاں پیش کیں، جن میں سے ہر ایک میں 1000 دینار تھے، اور کہا، یہ اصل سرمایہ ہے اور یہ اس سے حاصل ہونے والا منافع۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، کتنا زیادہ منافع ہے! آخر تم نے اس سامان کا کیا کیا تھا؟ تو مصادف نے اپنے ساتھیوں کے قسم کھانے اور باہم عہد کرنے کا ذکر کیا۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا، سبحان اللہ، تم مسلمانوں کے خلاف قسم کھاتے ہو کہ ہر دینار پر 1 دینار منافع لوگے۔ پھر آپ علیہ السلام نے 2 میں سے صرف 1 تھیلی اٹھائی اور فرمایا، یہ میرا اصل سرمایہ ہے اور ہمیں اس منافع کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پھر فرمایا کہ اے مصادف، تلواروں کی لڑائی رزق حلال کمانے سے آسان تر ہے، اور یہ ہے حوالہ الکافی جلد نمبر 5 اور صفحہ نمبر 161 اور 162۔ اور اب ہم کتاب کے پیج نمبر 545 پر آ گئے ہیں۔ اب یہاں پر سب ہیڈنگ ہے حلال کمائی کی شرائط۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص لین دین میں 4 باتوں کی رعایت کرے اس کی کمائی پاک ہوگی، اور وہ یہ ہیں: خریدتے وقت عیب نہ رکھے، بیچتے وقت مال
کی تعریف نہ کرے، دھوکہ نہ دے اور خرید و فروخت میں قسم نہ کھائے۔ اور یہاں پر ہے حوالہ الکافی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 153، اور اب دوسری سب ہیڈنگ ہے کسب حلال کے آثار۔ اس میں ساتھ لکھا ہے سب سے پہلے اللہ کی حفاظت۔ حدیث معراج میں مذکور ہے کہ اے احمد، اگر تمہارے کھانے اور پینے کی چیزیں حلال اور پاک ہوں تو تم میری حفاظت اور پناہ میں ہوں گے، اور یہ ہے حوالہ ارشاد القلوب صفحہ نمبر 203۔ پھر ساتھ لکھا ہے کہ عبادات کی قبولیت۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ اگر کوئی شخص حرام طریقے سے کمائے تو اللہ نہ اس کا کوئی صدقہ قبول کرتا ہے، نہ کسی غلام کی آزادی، نہ کوئی حج اور نہ کوئی عمرہ۔ اور یہ ہے حوالہ ثواب الاعمال صفحہ نمبر 283۔ پھر ہے دعا کی قبولیت۔ لکھا ہے کسی شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر کہا کہ اللہ سے دعا کیجئے کہ وہ میری دعا قبول کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تو چاہتا ہے کہ تیری دعا قبول ہو، اگرچہ پیغمبر کی دعا کے ذریعے، تو اپنی کمائی کو پاک رکھ۔ اور یہاں پر ہے حوالہ الدعوات صفحہ نمبر 24۔ اور اس کے بعد ہے امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص اس خوشی کا خواہاں ہو کہ اس کی دعا قبول ہو جائے، اس سے چاہیے کہ اپنے ذریعہ آمدنی کو پاکیزہ رکھے۔ اور یہ ہے حوالہ الکافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 486۔ اور پھر اس کے بعد نیکسٹ ہے اللہ کا صدقہ۔ امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ امام سجاد صبح کے وقت رزق کی تلاش میں نکلتے تھے۔ آپ علیہ السلام سے سوال ہوا کہ اے فرزند رسول، کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ فرمایا میں اپنے اہل و عیال کے لیے صدقے کا بندوبست کرنے جا رہا ہوں۔ سوال ہوا کیا آپ علیہ السلام اپنے گھرانے کو صدقہ دیتے ہیں؟ اب یہاں پر جواب سنیے۔ فرمایا کہ کوئی اگر حلال روزی کمائے تو وہ اللہ کی طرف سے اس کے لیے صدقہ محسوب ہوتا ہے۔ اور یہاں پر ہے حوالہ الکافی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 12، اور ہم اس کتاب کے پیج 546 پر آ گئے ہیں۔ لکھا ہے قیامت کے دن انبیاء کی مصاحبت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص حلال طریقے سے روزی کمائے اور اس طریقے سے اپنے آپ کو نیز اپنی اولاد اور اہل و عیال کو لوگوں سے بے نیاز کرے، وہ قیامت کے دن انبیاء اور صدیقین کے ساتھ محشور ہوگا۔ اور یہاں پر ہے حوالہ تاریخ بغداد جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 164۔ پھر لکھا ہے قیامت کے دن چہرے کی درخشندگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جو شخص اپنی آبرو کی حفاظت اور دوسروں سے بے نیازی کی خاطر رزق حلال طلب کرے، وہ قیامت کے دن اس حالت میں آئے گا کہ اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح درخشاں ہوگا۔ اور یہ ہے حوالہ 2 کتابوں کا حوالہ ہے تنبیہ الخواطر و نزہۃ النواظر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 153، اور بہار الانوار جلد نمبر 70 صفحہ نمبر 280۔ پھر ہے گناہوں کا کفارہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کچھ گناہ ایسے ہیں جن کی تلافی نماز اور روزے سے نہیں ہو سکتی۔ سوال ہوا یا رسول اللہ پس ان گناہوں کا کفارہ کیا ہے؟ فرمایا کسب معاش کی خاطر پریشانیاں جھیلنا۔ اور یہاں پر یہ ہے حوالہ الدعوت صفحہ نمبر 56۔ آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے راوی کہتا ہے کہ ایک دن موسم گرما کی شدید گرمی میں مدینے کی کسی گلی کے اندر میری ملاقات امام صادق علیہ السلام سے ہو گئی۔ میں نے آپ علیہ السلام سے عرض کی قربان جاؤں خدا کے ہاں آپ کا کتنا بڑا مقام ہے، نیز آپ علیہ السلام کا تعلق آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، پھر ان ایام میں اپنے آپ کو اس طرح زحمت میں مبتلا کیوں فرما رہے ہیں؟ فرمایا اے عبدالعلا، میں رزق کی تلاش میں نکلا ہوں تاکہ میں تیرے جیسے انسانوں سے بے نیاز ہو جاؤں۔ اور یہاں پر ہے حوالہ الکافی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 74۔ اب نیکسٹ جو ہے وہ ہے سب ہیڈنگ حلال آمدنی کو آلودہ کرنے کا نتیجہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص حلال طریقے سے اپنے مال میں اضافہ کرے تاکہ دوسروں کے آگے فخر کرے، وہ قیامت کے دن اس حالت میں خدا سے ملاقات کرے گا کہ خدا اس سے غضبناک ہوگا۔ اور یہاں پر ہے حوالہ تنبیہ الخواطر و نزہۃ النواظر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 153، اور بہار الانوار جلد نمبر 70 صفحہ نمبر 28۔ اب ہم آ گئے ہیں کتاب کے پیج 547 پہ۔ اب یہاں پہ سب ہیڈنگ ہے آمدنی کے بعض حرام ذرائع۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے اپنے بعد اپنی امت کے بارے میں جس چیز کا سب سے زیادہ خوف ہے وہ آمدنی کے حرام ذرائع اور سود خوری ہیں۔ اب اس کا حوالہ ہم نے نوٹ کرنا ہے الکافی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 124۔ پھر لکھا ہے نیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بدترین کمائی سود خوری ہے۔ اور یہاں پر ہے حوالہ الکافی جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 82۔
پھر لکھا ہے نیز فرمایا پلید ترین ناجائز آمدنی حکام کی رشوت ستانی ہے، اور یہ ہے حوالہ الجامع الصغیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 45۔ پھر ہے امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا مردار اور کتے کی قیمت، عصمت فروش عورتوں کی اجرت، قضاوت کے لیے لی جانے والی رشوت اور کہانت کے بعد لکھا ہے بریکٹ میں کہ غیب گوئی اور رمالی، اور یہاں پر بریکٹ کلوز ہو گیا، اس کی آمدنی حرام ہے۔ یہاں پر دوبارہ پڑھ دیتی ہوں، امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا مردار اور کتے کی قیمت، عصمت فروش عورتوں کی اجرت، قضاوت کے لیے لی جانے والی رشوت اور کہانت، غیب گوئی اور رمالی کی آمدنی حرام ہیں۔ اور یہاں پر ہے حوالہ تفسیر القمی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 170۔ پھر لکھا ہے امام صادق علیہ السلام نے فرمایا گانے والی عورت ملعون ہے اور اس کی آمدنی کھانے والا بھی ملعون ہے، اور یہاں پر حوالہ ہے الکافی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 120۔ پھر لکھا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عمدہ طریقے سے کمائی کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم آمدنی میں تاخیر کے باعث حرام طریقوں سے کمانے کی کوشش کرو، کیونکہ جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ نافرمانی کے ذریعے ہاتھ نہیں آتی۔ اور یہاں پر ہے حوالہ الکافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 74۔ اب یہاں پہ نقطہ لکھا ہے، نقطہ ہے کہ یہاں یہ سوال پیش آ سکتا ہے کہ اگر کسی علاقے میں لوگوں کی زندگی کے لیے کسی خاص پیشے مثلاً طبابت کی شدید ضرورت ہو اور اس شعبے میں کام کرنے والوں کی شدید قلت کی وجہ سے اس کام کی انجام دہی اس پیشے کے ماہر پر واجب ہو، تو کیا اس کے لیے اپنے کام کی اجرت لینا حرام ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بعض معاشرتی امور جن پر معاشرتی نظام کی بقا موقوف ہے، اس کا واجب کفائی یا واجب عینی ہونا اس بات کا موجب نہیں بنتا کہ ان امور کی انجام دہی کی اجرت لینا حرام ہو جائے، چونکہ مسلمان کی محنت قدر و قیمت رکھتی ہے، اس لیے وہ اپنی محنت کی اجرت لے سکتا ہے۔ پس اگر کسی جگہ ایک ہی طبیب ہو جس کے باعث اس پر طبابت واجب عینی ہو تو طبابت کی اجرت لے سکتا ہے۔ اور یہاں پر ہم آ گئے ہیں اس کتاب کے پیج نمبر 548 پر۔ اب یہاں پر اگلی سب ہیڈنگ ہے آمدنی کے بعض ناپسندیدہ ذرائع۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا چوری اور خیانت کے ذریعے حاصل شدہ مال کو خریدنا درست نہیں، بشرطے کہ اس کا علم بھی ہو۔ اور یہاں پر ہے حوالہ الکافی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 228۔ امام کاظم علیہ السلام سے مروی ہے کہ ایک شخص نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر عرض کیا یا رسول اللہ، میں نے اپنے اس بیٹے کو لکھنا سکھایا، اب میں اسے کام پر لگاؤں؟ فرمایا اسے کفن فروشی، زرگری، قصابی، گندم فروشی اور بردہ فروشی کے کاموں پر نہ لگاؤ۔ اور یہاں پر حوالہ دیا گیا ہے الفقی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 158۔ اب یہاں نقطہ بھی لکھا ہے، نقطہ الف یہ کہ اس قسم کے موارد میں جو ہی آئی ہے وہ تنزیہی۔ اب تنزیہی کے بارے میں حوالہ میں حاشیے میں لکھا ہے کہ تنزیہہ کا اصل مادہ نزع نون زے ہے جس سے مراد ہے ناپسندیدہ کام سے اجتناب کرنا اور خطا سے پاک رہنا۔ پھر لکھا ہے کہ نہیں، نون ہے چھوٹی ہے، نہیں تنزیہی سے مراد وہ ممانعت ہے جو کسی کام کے مکروہ ہونے پر دلالت کرے، اس کی حرمت پر نہیں۔ تو یہ ہم نے جان لیا جو نقطہ لکھا ہوا تھا حاشیے میں۔ اس پہ پھر دوبارہ پڑھتے ہیں کہ الف کے اس قسم کے موارد میں جو نہیں آئی ہے وہ تنزیہی ہے اور کراہت پر دلالت کرتی ہے، یہ نہیں تحریمی نہیں ہے جو حرمت پر دلالت کرے۔ پھر بے نقطے میں الف تو وہ پڑھا، بے لکھا ہے کہ کفن بیچنا تب ممنوع و مکروہ ہے جب کوئی شخص کفن فروشی کو اپنا مخصوص پیشہ قرار دے، اور اگر وہ دیگر اشیاء کی خرید و فروخت کے ساتھ کفن بیچے تو یہ ممنوع نہیں ہے۔ جیم الف بے نقطے میں الف بے پڑھ لیا، اب جیم ہے مذکور پیشوں سے منع کرنے کی ظاہری وجہ یہ ہے کہ ان چیزوں کو فروخت کرنے والے ان کی مہنگائی اور زیادہ منافع کمانے کے چکر میں ہوتے ہیں، حالانکہ ان میں سے بعض اشیاء لوگوں کی روزمرہ کی موجب ہونے کی وجہ سے ان کی خرید و فروخت کے شرعی آداب کی رعایت مشکل ہو جاتی ہے۔ اور اب ہم کتاب کے پیج نمبر 549 پر آ گئے ہیں، اور یہاں پر سب ہیڈنگ ہے غلط آمدنی کے عواقب، رزق حلال میں کمی۔
امام صادق علیہ السلام نے فرمایا ہر شخص کا رزق خدا کی جانب سے تقسیم شدہ ہے، اس کی خاص مقدار معین ہو چکی ہے، پس جو شخص اپنا رزق حرام طریقے سے کماتا ہے اس کا مواخذہ بھی ہوتا ہے اور اس کی کمائی میں کمی بھی آتی ہے۔ اور یہ ہے حوالہ المقنت صفحہ نمبر 586 اور 587۔ پھر ہے قحط و نقصان۔ فرمان نبوی ہے کہ میرے بعد جب لوگ کم تولنے لگیں گے تو خدا لوگوں کو قحط سالی اور نقصان سے دوچار کرے گا، اور یہ ہے حوالہ الامالی صدوق صفحہ نمبر 442۔ اب لکھا ہے عبادات کی عدم قبولیت۔ امام باقر علیہ السلام سے مروی ہے جو مال جھوٹ، ربا، خیانت اور چوری کے ذریعے ہاتھ آتا ہے وہ زکوٰۃ، صدقے، حج اور عمرے کی مد میں قبول نہیں ہوتا۔ اور رحمت، پھر لکھا ہے رحمت خدا بندی سے دوری۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ گانے والی عورت اور اس کی آمدنی سے استفادہ کرنے والا دونوں ملعون ہیں۔ اور یہاں پر ہے حوالہ الکافی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 120۔ پھر اس کے بعد لکھا ہے کہ ایک اور حدیث میں آپ علیہ السلام سے مروی ہے کہ وہ عورت جو شادیوں میں عورتوں کے درمیان جہاں کوئی اور مرد کی اس کی آواز نہیں سنتا شادی کے نغمے گاتی ہے، اس کی کمائی میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور یہاں پر ہے حوالہ الکافی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 120۔ پھر لکھا ہے بشرطے کہ اس کے برے اثرات مرتب نہ ہوں۔ پھر لکھا ہے جہنم کی سزا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو اس بات کی کوئی پرواہ نہ ہو کہ وہ کس حلال یا حرام طریقے سے مال کماتا ہے، اس کے بارے میں خدا کو بھی کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ اسے کس راستے سے جہنم میں داخل کرے۔ اور یہ ہے حوالہ مکارم الاخلاق صفحہ نمبر 468 اور وسائل الشیعہ جلد نمبر 16 صفحہ نمبر 98۔ جی بالکل۔ اور اب ہم کتاب کے پیج نمبر 550 پر آ گئے ہیں، اور یہاں پر ہیڈنگ ہے کمائی کی اقسام، اور پھر بریکٹ میں لکھا ہے پیداواری ذرائع۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے دیا ہوا ہے نمبر 1 زراعت کے بارے میں۔ لکھا ہے چونکہ زراعت لوگوں کی زندگی میں نیز معاشرے کی اقتصادی ترقی میں بنیادی کردار ادا کرتی ہے، اس لیے آیات کریمہ اور اہل بیت علیہ السلام کی احادیث میں اسے بہت اہمیت دی گئی ہے، نیز اسے خدا کے ہاں سب سے پسندیدہ پیشہ، بہترین مشغلہ اور انبیاء علیہ السلام کا پیشہ قرار دیا گیا ہے۔ علاوہ ازیں زراعت کے آداب، احکام، آثار اور فوائد پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ اب سب ہیڈنگ ہے زراعت اور کسان کی فضیلت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کھیتی باڑی کیا کرو کیونکہ کھیتی باڑی میں برکت ہوتی ہے، کھیتوں میں پانی کے کنویں کثرت سے کھودو۔ اور یہاں پر حوالہ ہے السنن الکبریٰ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 138۔ پھر لکھا ہے امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں زمین کی آباد کاری ذرائع آمدنی میں سے ایک ہے، کیونکہ ارشاد باری ہے کہ خدا نے ہی تمہیں زمین سے پیدا کیا ہے، اس میں تمہیں پروان چڑھایا ہے اور تمہیں اسے آباد کرنے کا حکم دیا ہے تاکہ زمین سے اگنے والے دانوں، پھلوں اور اس طرح کی دیگر پیداوار کے ذریعے تمہاری معاشی ضروریات پوری ہوں۔ اب یہاں پہ بریکٹ میں لکھا ہے کہ بالفاظ دیگر زمین کو آباد کرنا لوگوں کی اقتصادی خوشحالی اور آسائشی کا موجب ہے۔ اور یہاں پر بریکٹ کلوز ہو گیا ہے، اور یہ ہے حوالہ وسائل الشیعہ جلد نمبر 19 اور صفحہ نمبر 35۔ آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے کسی شخص نے امام صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ علیہ السلام کے قربان جاؤں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ زراعت اور کھیتی باڑی مکروہ اور ناپسندیدہ کام ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کھیتی باڑی کرو اور درخت لگاؤ، خدا کی قسم اس سے زیادہ حلال اور پاکیزہ کام کوئی نہیں ہے۔ اور یہاں پر ہے حوالہ الکافی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 260۔ اور ہم آ گئے ہیں کتاب کے پیج نمبر 551 پہ۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو بھی مسلمان کوئی درخت لگائے یا دانہ اگائے، پھر کوئی انسان یا پرندہ حیوان اس سے کھائے اور اس کے لیے صدقہ محسوب ہوگا۔ اور یہاں پر حوالہ دیا ہے 2 کتابوں کا، مستدرک الوسائل جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 460 اور مسند احمد بن حنبل جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 243، اور ایک اور حوالہ ہے صحیح بخاری جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 66۔
پھر لکھا ہے امام باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے بہترین کام کھیتی باڑی ہے، سب اچھے برے اس سے کھاتے ہیں، اچھا آدمی اس سے جو کچھ کھائے یا پیے وہ اس کسان کے لیے استغفار کرتا ہے۔ اور یہاں پر حوالہ ہے 2 کتابوں کا، بہار الانوار جلد نمبر 100 صفحہ نمبر 69، پھر لکھا ہے رے کاف الکافی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 260، پھر لکھا ہے امیر المومنین علیہ السلام سے آیت قرآنی کے بارے میں پوچھا گیا۔ اب یہ جو آیت قرآنی ہے یہ ہے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 12 کہ توکل کرنے والوں کو تو بس خدا پر توکل کرنا چاہیے، اس کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس سے مراد کسان ہے۔ اور یہاں پر ہے کتاب کا حوالہ الفقی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 253۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے امام صادق علیہ السلام سے کسانوں کے بارے میں پوچھا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ زمین میں اللہ کے خزانے ہیں، اللہ کے نزدیک کوئی کام زراعت سے زیادہ محبوب نہیں ہے، خدا نے کسی پیغمبر کو نہیں بھیجا جو کھیتی باڑی نہ کرتا ہو سوائے حضرت ادریس کے، کیونکہ وہ درزی تھے۔ اور یہاں پر حوالہ ہے تہذیب الاحکام جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 384، پھر سب ہیڈنگ ہے زرعی وسائل کی فراہمی اور حفاظت۔ امام صادق علیہ السلام نے اپنے غلام مصادف میم صاد الف دال فے سے فرمایا کہ اپنے لیے کوئی باغ یا کھیتی فراہم کرو، کیونکہ جب انسان پر کوئی مصیبت یا بلا نازل ہوتی ہے اور اسے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے اس کے اہل و عیال کی کفالت کے لیے کوئی سہارا موجود ہے تو مصیبت کو سہنا اور زحمت اٹھانا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اور یہاں پر ہے حوالہ الکافی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 92۔ آئیے نیکسٹ ہیڈنگ کو پڑھتے ہیں، نہیں ہیڈنگ تو ہم نے پڑھ لی ہے، اب پیج نمبر دوسرا پہ ہم آ گئے ہیں، پیج نمبر ہے 552۔ امام باقر علیہ السلام سے مروی ہے کہ توریت میں مذکور ہے کہ جو کوئی زمین اور پانی کو فروخت کرے لیکن ان کی قیمت سے کسی اور زمین اور پانی میں سرمایہ کاری نہ کرے اس کا سرمایہ برباد ہو جاتا ہے۔ اور یہاں پر ہے حوالہ الفقی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 170۔ امیر المومنین علیہ السلام کا فرمان ہے وہ شخص خدا کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے جس کے پاس پانی اور زمین موجود ہو لیکن وہ پھر بھی محتاج اور فقیر رہے۔ اور یہاں پر حوالہ ہے قرب آل اسناد صفحہ نمبر 55۔ اب اس کے بعد سب ہیڈنگ آ گئی ہے کھیتی باڑی کے بعض آداب۔ سب سے پہلے لکھا ہے شور زمین میں کھیتی باڑی سے اجتناب۔ شور لکھا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی علیہ السلام سے فرمایا اے علی علیہ السلام 4 چیزیں برباد ہو جاتی ہیں، سیر ہونے کے بعد پھر کھانا، روشنی میں چراغ جلانا، کھاری پانی میں کھیتی باڑی کرنا اور نااہل کے ساتھ نیکی کرنا۔ اور یہ ہے حوالہ الفقی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 373۔ پھر لکھا ہے رات کو بیج بونے اور میوہ اتارنے کی ممانعت۔ آئیے جانتے ہیں، امام صادق علیہ السلام نے فرمایا رات کو میوہ نہ اتارو اور فصل نہ کاٹو، پھر فرمایا پیداوار لیتے وقت مٹھی مٹھی کر کے عطا کرو، خرما اتارتے وقت اور بیج بوتے وقت بھی یہی کرو، رات کو بیج بونے سے احتراز کرو کیونکہ بیج بوتے وقت بھی تمہیں عطا و بخشش کو فراموش نہیں کرنا چاہیے جس طرح پیداوار لیتے وقت کرتے ہیں۔ اور پھر یہاں پر حوالہ ہے علل الشرائع جلد صفحہ نمبر 377۔ نیز آپ نے فرمایا کہ رات کے وقت میوہ اتارنے، فصل کاٹیں، قربانی کرنے اور بیج بونے سے احتراز کرو کیونکہ اگر تم ایسا کرو گے تو قانے اور میم عین تیرے موتر تمہارے پاس نہیں آئیں گے۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے پوچھا قانے اور معتر کون ہیں؟ فرمایا قانے وہ ہے جو تیری عطا سے راضی ہو جائے اور معتر میم عین تیرے وہ راہی ہے جو تیرے پاس سے گزرتے ہوئے تجھ سے مانگے۔ اور یہاں پر ہے حوالہ الکافی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 565۔ ہم آ گئے ہیں کتاب کے پیج نمبر 553 پر۔ پھر لکھا ہے حقوق کی ادائیگی۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا زراعت کے اندر 2 حق ہیں، ایک حق وہ ہے جو تجھ سے لیا جاتا ہے اور دوسرا وہ ہے جو تو خود دیتا ہے۔ راوی نے پوچھا وہ کون سا حق ہے جو مجھ سے لیا جاتا ہے اور وہ کون سا حق ہے جو میں دوں گا؟ فرمایا تجھ سے لیا جانے والا حق عشر عین شین رے اور نصف
نصف عشر اور اس بریکٹ میں لکھا ہے زکوٰۃ ہیں، جبکہ جو حق تو نے اپنی مرضی سے دینا ہے وہ خدا کے اس قول میں مذکور ہے، فصل کی کٹائی کے دن اس کا حق ادا کرو۔ اور یہاں پر ہے حوالہ الکافی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 564۔ اب پھر ہم سب ہیڈنگ پڑھنے جا رہے ہیں، وہ ہے زراعت کا طریقہ اور اس کی دعا۔ اس کے بارے میں مختلف پوائنٹس ہیں۔ پہلے لکھا ہے شجر کاری کا طریقہ۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرا بھائی عیسیٰ علیہ السلام ایک شہر سے گزرا جہاں کے باغوں کے میووں میں کیڑے لگے ہوئے تھے۔ وہاں کے لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس اس آفت کی شکایت کی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، اس آفت کا علاج خود تمہارے ہاتھوں میں ہے، لیکن تمہیں اس کا علم نہیں ہے۔ تم لوگ پودا لگاتے وقت اس کی جڑ پر پہلے مٹی ڈالتے ہو، حالانکہ یہ درست طریقہ نہیں ہے، بلکہ تمہیں چاہیے کہ پودے کی جڑوں پر پہلے پانی ڈالو اور اس کے بعد مٹی، تاکہ اس میں کیڑے نہ پڑیں۔ پس انہوں نے اس طریقے سے پودا لگانا شروع کیا کہ جس کے نتیجے میں وہ آفت ختم ہو گئی۔ اور یہاں پر ہے حوالہ وسائل الشیعہ جلد نمبر 19 صفحہ نمبر 32۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کسی کے کھجور کے درخت صحیح طریقے سے پھل نہ دیں تو وہ خشک شدہ چھوٹی چھوٹی مچھلیوں کو پیسے، پھر اس میں سے کچھ پودے کے شگوفوں پر چھڑکے اور باقی ماندہ کو ایک پاکیزہ تھیلے یعنی کپڑے میں ڈال کر پودے کے درمیانی حصے میں رکھے۔ یہ طریقہ انشاءاللہ مفید ثابت ہوگا۔ اور یہاں پر ہے حوالہ کتاب الکافی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 263 اور وسائل الشیعہ جلد نمبر 19 صفحہ نمبر 38۔ اور ہم آ گئے ہیں کتاب کے پیج نمبر 554 پہ۔ لکھا ہے صالح بن عقبہ کہتا ہے کہ امام صادق علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا، میں نے تیرے باغ کو دیکھا تھا، کیا تو نے بعد میں اس کے اندر کوئی شجرکاری کی ہے؟ میں نے عرض کی، میں چاہتا تھا کہ آپ کے باغوں سے پودے لے لوں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، کیا میں تجھے ایک ایسا گر نہ بتاؤں کہ جو تیرے لیے اس سے بہتر ہو اور جلد ثمر بخش ثابت ہو؟ میں نے کہا جی ہاں۔ فرمایا، جب کھجور کا میوہ پکنے اور رطب بننے جا رہا ہو تو اسے زمین میں کاشت کرو جس طرح میں نے پودے لگائے ہیں، اس صورت میں وہ پھل دے گا۔ راوی کہتا ہے، پس میں نے ایسا ہی کیا اور وہ پودے بالکل اسی طرح پروان چڑھے۔ اور یہاں پر ہے حوالہ الکافی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 263۔ پھر لکھا ہے، یاد رہے کہ مرحوم سید محمد کاظم یزدی نے ان روایات کا ذکر اپنی فقہی کتاب العروۃ الوثقی کے باب مساقات میں کیا ہے۔ اور یہاں پر ہے حوالہ العروۃ الوثقی جلد نمبر 5 اور صفحہ نمبر 390۔ پھر ہے کاشت کی دعا۔ امام باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم کاشت کرنا چاہو تو ایک مٹھی بیج اٹھاؤ اور پھر قبلہ رخ ہو کر 3 بار یہ کہو۔ اور یہاں پر حوالہ جو ہے وہ سورہ واقعہ کی آیت نمبر 64 کا ذکر ہے کہ کیا، بریکٹ میں ترجمہ، کہ کیا تم اسے اگاتے اور ثمر بخش بناتے ہو یا ہم اسے اگاتے اور ثمر بخش بناتے ہیں؟ یہاں پر بریکٹ کلوز ہو گیا ہے۔ لکھا ہے اس کے بعد 3 بار کہو کہ بلکہ خدا اسے اگاتا اور ثمر بخش بناتا ہے، بلکہ خدا اسے اگاتا اور ثمر بخش بناتا ہے، بلکہ خدا اسے بناتا اور ثمر بخش بناتا ہے۔ اور اس کے بعد کہو کہ اے اللہ اس کاشت کو مبارک قرار دے، ہمیں اس میں سلامتی عنایت کر، اسے پایہ تکمیل تک پہنچانے کی توفیق عطا کر، ان دانوں کو باہم گتھے دانوں میں تبدیل کر دے۔ اور یہاں پر یہ سورہ واقعہ کا تو ہم نے پہلے پڑھ لیا تھا، اس کے بعد یہ الکافی 262 اور جلد نمبر 5 اور صفحہ 262 اور 263۔ اور اس کے بعد یہاں پہ ساتھ میں یہ بھی لکھا ہے کہ اس ماخذ میں یہ روایت امام صادق علیہ السلام سے یہیں تک بس نقل ہوئی تھی، یعنی کہ جہاں پہ یہ ذکر تھا کہ ترجمہ تھا سورہ واقعہ کا۔ پھر سے آگے چلتے ہیں کہ لکھا ہے کہ اسے پایہ تکمیل تک پہنچانے کی توفیق عطا کر، ان دانوں کو باہم گتھے ہوئے دانوں میں تبدیل کر دے، اور میں جس بھلائی کا متلاشی ہوں اس سے مجھے محروم نہ فرما، نیز تو نے مجھے جس چیز سے محروم رکھا ہے اس کے ذریعے مجھے آزمائش میں نہ ڈال، تجھے واسطہ ہے محمد اور آپ علیہ السلام کی پاک و پاکیزہ آل کا۔ اور یہاں پر بریکٹ کلوز ہو گیا ہے کہ جو کہ ترجمہ ہم پڑھتے جا رہے تھے ساتھ ساتھ۔ آگے لکھا ہے کہ اس کے بعد تمہارے ہاتھ میں موجود دانے جو ہیں وہ زمین میں بو دو۔ اور اس کا حوالہ ہے مکارم الاخلاق صفحہ نمبر 353۔
اب آگے چلتے ہیں. شیب شین این یہ بے شعیب اقرقونی نام این قافرے قاف واو فے چھوٹی ہے اقرقوفی نے امام صادق علیہ السلام سے نقل کیا ہے کہ بیج بوتے وقت یہ دعا پڑھو. اور یہاں پر حوالہ دیا گیا ہے الکافی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 263 کا، اور ترجمہ ہے جس دعا کا کہ خدایا میں نے بیج بو دیا ہے لیکن اگانے والا اور ثمر بخش بنانے والا تو ہے، پس اسے کثیر دانوں اور بھرپور پیداوار میں تبدیل کر. پھر لکھا ہے راوی کہتا ہے کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تو کوئی پودا لگائے یا سبزہ بونے کا ارادہ کرے تو اس پودے یا دانے پر یہ ذکر پڑھو. اب یہ جو ذکر پڑھنا ہے یہ اس کا ترجمہ بریکٹ میں ہے کہ پاک ہے وہ خدا جو زندہ کرنے والا اور وارث ہے. یہاں پہ بریکٹ کلوز ہو گیا اور لکھا ہے ایسا کرو گے تو انشاءاللہ یہ ضائع نہیں ہوگا. اور یہاں پر حوالہ ہم نے نوٹ کرنا ہے الکافی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 263. پھر لکھا ہے راوی کہتا ہے کہ امام باقر علیہ السلام یا امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ درخت لگاتے وقت یا بیج بوتے وقت یہ ذکر کرو. اچھا یہ جو ذکر ہے یہ الکافی اور جلد نمبر 5 اور صفحہ نمبر 263 میں اس کا ذکر ہے، اور یہ بھی ساتھ ساتھ ترجمہ بھی لکھا ہوا ہے وہ بھی ہم پڑھ لیتے ہیں. یہ اس کے آگے لکھا ہے پتہ نہیں ترجمہ ہے یا نہیں کہ پاکیزہ بات کی مثال اس پاکیزہ درخت سے کی طرح ہے جس کی جڑ زمین میں استوار ہوں اور شاخیں آسمان میں ہوں اور وہ اپنے رب کے حکم سے ہر وقت میوہ دیتا ہو. پھر اب یہ آگے کی طرف چلتے ہیں. جب ہم نے کمائی کی اقسام جو کہ پیداواری ذرائع تھے پڑھنا شروع کیا تھا تو پہلے نمبر پہ یعنی الف پہ زراعت تھا جو کہ ہم نے پڑھ لیا. اب بے پہ ہے حیوانات کی پرورش. آئیے اس کے بارے میں جانتے ہیں. حدیث نبوی ہے کہ تمہارے اوپر لازم ہے کہ بھیڑ بکریاں پالو اور کھیتی باڑی کرو کیونکہ یہ دونوں صبح و شام فائدہ پہنچاتی ہیں. اور یہاں پر ہے حوالہ کتاب الخصال صفحہ نمبر 46 اور رے کاف المحاسن صفحہ نمبر 643. پھر لکھا ہے کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا نے کسی پیغمبر کو مبعوث نہیں فرمایا مگر یہ کہ اسے چوک پانی کا حکم دیا تاکہ اس طریقے سے اسے عوام کے ساتھ برتاؤ کا طریقہ سکھائے. اور یہاں پر ہے حوالہ الشرائع صفحہ نمبر 32. ہم کتاب کے پیج 556 پہ آ گئے ہیں. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال ہوا زراعت کے بعد کس پیشے کی آمدنی سب سے اچھی ہے؟ فرمایا اس شخص کی آمدنی جو حیوانوں کی پرورش کرتا ہے اور اپنے چوپایوں کی خاطر بارش کی صورتحال کو مد نظر رکھتا ہے. بریکٹ میں لکھا ہے بارانی اور زرخیز زمینوں کا انتخاب کرتا ہے بریکٹ کلوز. نماز قائم کرتا ہے اور زکوٰۃ دیتا ہے. اور یہاں پر ہے حوالہ جو ہم نے نوٹ کرنا ہے وہ الکافی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 260 اور 261. آگے چلتے ہیں. لکھا ہے بالفاظ دیگر کھیتی باڑی کے بعد بہترین کام حیوانوں کی پرورش ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا کہ اونٹ پالنا باعث عزت ہے، بھیڑ بکریوں میں برکت ہے اور قیامت کے دن تک گھوڑوں کی پیشانیوں میں بھلائی رکھ دی گئی ہے. اور یہاں پر یہ حوالہ ہے بہار الانوار جلد نمبر 61 صفحہ نمبر 110. پھر لکھا ہے وضاحت لکھی گئی ہے یہاں پر کہ اونٹ پالنا اس لیے موجب عزت ہے کیونکہ یہ ایک آسان اور کم خرچ مشغلہ ہے. ماضی میں اونٹوں سے بار برداری اور سواری کا کام لیا جاتا تھا، اس لیے یہ تکلیف، جفا کشی اور رنج و تکلیف اور گھر بار سے دوری جیسی مصیبتیں ہیں. اس کا فائدہ اسی دشوار اور نامبارک ترین راستے سے حاصل ہوتا ہے. اور یہاں پر ہے حوالہ الکافی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 261. پھر لکھا ہے کہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 3 قسم کی برکتیں نازل کی ہیں: بھیڑ، کھجور کا پودا اور آگ. دوبارہ پڑھتے ہیں. حدیث نبوی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 3 قسم کی برکتیں نازل کی ہیں: بھیڑ، کھجور کا پودا اور آگ. اور یہاں پر حوالہ ہے المعجم الکبیر جلد نمبر 24 اور صفحہ نمبر 436. اور یہاں پر اب ہم الف اور بے پڑھ چکے تھے. الف میں ہم نے پڑھی تھی زراعت، بے پڑھا تھا ہم نے جو کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے حیوانات کی پرورش، اور اب جیم آ گیا تجارت. آئیے تجارت کے بارے میں جانتے ہیں. ماضی میں انسانی زندگی کے مخارج کی فراہمی کا ایک اور اہم ذریعہ تھا، آج بھی یہ سب سے منافع بخش پیسوں میں سے ایک ہے. احادیث میں حصول رزق کی خاطر تجارت کرنے پر زور دیا گیا ہے. نیز تجارت کے بے تحاشا
فوائد کے پیش نظر اس کی خوب ترغیب دی گئی ہے۔ بعض عظیم دینی پیشواؤں نے بھی تجارت کا پیشہ اپنایا تھا، بطور مثال حضرت ہود کا پیشہ تجارت تھی، اور یہاں پر اس کا حوالہ ہے بحار الانوار جلد نمبر 100 صفحہ نمبر 56۔ ہم کتاب کے پیج 557 پہ آ گئے۔ ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدیجہ علیہ السلام سے سرمایہ کی تجارت کی، اسی طرح امام صادق علیہ السلام تجارت کا سرمایہ فراہم کر کے دوسروں کو اس کی ترغیب دیتے تھے، اور یہاں پر ہے یہ حوالہ الکافی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 76۔ تجارت اور کاروبار کے میدان میں سرزد ہونے والی لغزشیں بھی کچھ کم نہیں ہیں۔ احادیث میں ان لوگوں کو فاسق و فاجر کہا گیا ہے جو تجارت کے ذریعے احکام کی رعایت اور اس میدان میں حلال و حرام کی پرواہ نہ کریں، اور یہاں پر ہے حوالہ الکافی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 150۔ آگے چلتے ہیں، لکھا ہے یہاں ان احادیث کی طرف اشارہ کیا جائے گا کہ جن میں تجارت کی اہمیت اور اس کے آداب و شرائط اور آثار و فوائد حرام لین دین کا تذکرہ ہوا ہے۔ یہاں پہ لکھا ہے، ہیڈنگ ہے، سب ہیڈنگ ہے تجارت کی اہمیت اور فضیلت۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ برکت کے 10 حصے ہیں، ان میں سے 9 کا تعلق تجارت سے جبکہ 1 کا تعلق حیوانوں کی پرورش سے ہے۔ پھر لکھا ہے، اور اس کا حوالہ بھی ہم نوٹ کر لیتے ہیں، یہ جو کہا گیا مولا نے، یہ ہے کتاب الخصال صفحہ نمبر 445۔ آئیے آگے چلتے ہیں، لکھا ہے نیز فرمایا کہ رزق کے 9 حصے تجارت میں سے ہیں جبکہ 1 حصہ پرورش حیوانات میں سے ہے۔ اور یہاں پر یہ ہے حوالہ الجامع الصغیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 506۔ پھر آگے چلنا ہے، ہم نے آگے لکھا ہے کہ توضیح، تے واو زواد یہ ہے توضیح۔ ممکن ہے کہ اس حدیث میں اس دور کے حجاز کی اقتصادی حالت کو مد نظر رکھا گیا ہو، کیونکہ حجاز خط استوار پر واقع ایک خشک علاقہ ہے، وہاں کھیتی باڑی اور پرورش حیوانات کے امکانات بہت کم ہیں۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا تجارت کرو تاکہ تمہیں برکت دے، تاکہ خدا تمہیں برکت دے، اور میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ رزق کے 10 حصے ہیں جن میں سے 9 کا تعلق تجارت سے ہے۔ اور پھر جو اس کا حوالہ ہے وہ ہے الفقی جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 192، اور اس کے بعد پھر ہم نے یہ جو پوائنٹ پڑھ لیا اور اس کا حوالہ بھی نوٹ کر لیا۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ نیز آپ نے فرمایا، اور جو فرمایا کہ لوگوں کی آمدنی کے ذرائع 5 ہیں اور ان میں سے 1 تجارت ہے، اور یہاں پر ہے حوالہ وسائل الشیعہ جلد نمبر 19 اور صفحہ نمبر 35، اور ہم آ گئے ہیں کتاب کے پیج نمبر 558 پر۔ اور اب یہاں پر لکھا ہے کہ راوی کہتا ہے کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی آدمی تجارت کرتا ہے لیکن اگر وہ اجرت پر کام کرے تو وہ تجارت کی آمدنی سے زیادہ کما سکتا ہے۔ فرمایا اسے چاہیے کہ اجرت پر کام نہ کرے بلکہ وہ تجارت کر کے خدا سے رزق طلب کرے، کیونکہ اگر وہ اجرت پر کام کرے تو گویا وہ اپنے آپ کو زیادہ رزق اور فائدے سے محروم کرتا ہے۔ اور یہاں پر حوالہ ہے الفقی جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 174۔ محمد بن اظافر عین ذیل فیرے اظافر کہتا ہے امام صادق علیہ السلام نے میرے والد کو 1700 دینار دیے، اور اس نے فرمایا کہ اس کے ذریعے تجارت کرو، اور پھر فرمایا اگرچہ لوگ تجارت کے مادی فائدے کو مد نظر رکھتے ہیں لیکن مجھے اس کے فائدے سے دلچسپی نہیں ہے، بلکہ میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے اس کی نعمتوں اور برکتوں کی جستجو میں مصروف رکھے۔ اور یہاں پر ہے حوالہ الکافی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 76۔ پھر اب اس کے بعد لکھا ہے تجارت کے آثار، لکھا ہے حزن و غم کا ازالہ۔ اب یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کی زندگی تنگی اور سختی سے دوچار ہو جائے تو وہ تجارت کے لیے باہر نکلے، یوں وہ اپنے آپ کو اور اپنے گھرانے کو غم و اندوہ سے نجات دے گا۔ اور یہاں پر حوالہ ہے اوالی اللیالی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 193 اور ریکاف دائم الاسلام جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 13۔ پھر ہے امام صادق علیہ السلام نے فرمایا جب تم میں سے کوئی تنگ دست ہو جائے تو وہ اپنے آپ کو اور اپنے گھرانے کو اندوہگین بچانے کے بجائے زمین میں اللہ فضل و کرم ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑے۔ اور یہاں پر ہے حوالہ والی اللسالی
جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 193 اور رے کاف دائم الاسلام جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 13۔ اور یہاں پر ہم نے یہ حوالہ جو مکمل کر لیا تو ہم نے یہاں صفحہ بھی مکمل کیا ہے، اور اب ہم اگلے صفحے پہ آ گئے ہیں، پیج 559۔ لوگوں کے مال سے بے نیازی۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا تجارت کرو کیونکہ تجارت تمہیں لوگوں کے پاس موجود چیزوں یعنی اموال سے بے نیاز کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت کرتا ہے جس نے امانت داری کے ساتھ کوئی پیشہ اختیار رکھا ہو۔ اور یہاں پر ہے حوالہ کتاب الخصال صفحہ نمبر 621۔ پھر ہے عقل میں اضافہ، اور امام صادق علیہ السلام نے فرمایا تجارت سے عقل میں اضافہ ہوتا ہے، اور یہ ہے حوالہ الکافی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 148۔ اور پھر لکھا ہے کہ قیامت کے دن شہیدوں کی ہمراہی۔ فرمان نبوی ہے کہ امانت داری اور سچا مسلمان تاجر قیامت کے دن شہداء کے ساتھ ہوگا۔ اور یہاں پر حوالہ نوٹ کر لیجئے، جامع الصغیر جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 520۔ اور یوں ہم اپنی ریڈنگ کا اختتام کرتے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ریکارڈنگ میں نئے ساتھ مل کر کیا پڑھیں گے؟ حلال کاروبار کے آداب۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔